بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی. شمع لرننگ اکیڈمی میں ہر سننے والے، ہر دیکھنے والے کو ہم روز خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیئرس، آج ہم آپ کے سامنے پھر سے ایک نیا ٹاپک لے کر، کچھ نئی انفارمیشنز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے ڈھیر ساری انفارمیشنز مل سکیں اور آپ لوگوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ پولیوشن، آلودگی سے تحفظ. آلودگی سے تحفظ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس میں ہم آلودگی کے نقصانات، آلودگی کی اقسام اور آلودگی کی وجوہات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے سبسکرائبرز ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. تو ڈیئر، سب سے پہلے تو ہمیں ماحول یعنی انوائرمنٹ کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں ہر روز زہریلی گیسیں، کیمیائی اجزاء اور بے شمار کچرا شامل ہو رہا ہے. ایسے تمام اجزاء جو ماحول میں کثافتیں پیدا کرتے ہیں، آلودگی یعنی پولوشن کا سبب بنتے ہیں. پولوشن کی مختلف اقسام ہیں، مختلف ٹائپس ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے ایئر پولوشن یعنی فضائی آلودگی. دوسرا ہمارے پاس ہے لینڈ پولوشن یعنی زمینی آلودگی. تیسرا ہمارے پاس ہے واٹر پولوشن یعنی آبی آلودگی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فضائی آلودگی کی، ایئر پولوشن کی. فضائی آلودگی کا سب سے جو اہم سبب ہے وہ ہے آمد و رفت، ٹرانسپورٹ، ٹریفک. سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری فضا کو آلودہ کر رہی ہے، ہمارے ایئر کو پلیوٹ کر رہے ہیں، جس میں رکشا، ٹیکسی، بس، ٹرک، یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی زہریلی گیسیں فضا میں خارج کر کے اسے آلودہ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ صنعتوں سے نکلنے والا دھواں بھی اپنے اندر زہریلی گیسیں رکھتا ہے. جب کچرا جلایا جاتا ہے تو اس کا دھواں بھی فضا میں شامل ہو جاتا ہے اور ہماری فضا آلودہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں، جب ہم کچرا اس طرح جلاتے ہیں تو اس کا دھواں جو ہے ہماری فضا میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہماری فضا ہے، دیکھیں کتنی گندی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں چمنیوں کے ذریعے جو فیکٹریز سے جو دھواں نکلتا ہے، اس سے بھی ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے، بہت ہی آلودہ ہو رہی ہے. اسی طرح رکشا ہے، ٹرک ہے، کار ہے، بائک ہے، ایون کی جو بھی ہے، یہ بہت ساری زہریلی گیسیں ہماری فضا میں خارج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فضا بہت ہی آلودہ ہو رہی ہے. اب ہم بات کریں لینڈ پولیوشن یعنی زمینی آلودگی کی. تو لینڈ پولیوشن کا جو سب سے اہم سبب ہے، جو اہم وجہ ہے، وہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سے پیدا ہونے والا کچرا ہے. مثلاً خالی ڈبے، پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے، پلاسٹک کی تھیلیاں، ردی، کاغذ وغیرہ. اگر گھروں سے نکلنے والا یہ کچرا مناسب طریقے سے اگر ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے، ہماری زمین کو گندی کر دیتا ہے، ہماری زمین کو آلودہ کر دیتا ہے. وہ اشیاء جو آسانی سے گل سڑ کر مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ تو زمین کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے غذائیں، پھل اور ان کے چھلکے، سبزیاں اور ان کے چھلکے، کاغذ وغیرہ، یہ گل سڑ کر ہماری زمین کا حصہ بن جاتی ہیں. جبکہ وہ اشیاء جو قدرتی حالات میں گلنے سڑنے میں بہت زیادہ وقت لیتی ہیں، جیسے پلاسٹک،
تھیلے، شیشہ، ایلومینیم وغیرہ، ان سب چیزوں کو مٹی میں تحلیل ہونے کے لیے کئی 100 سال درکار ہوتے ہیں۔ یہ زمین میں شامل نہیں ہوتی، ان کو زمین میں تحلیل ہونے کے لیے کئی 100 سال لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین آلودہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی اشیاء زمینی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی فضلہ یعنی انڈسٹریل جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی زمینی آلودگی کی وجہ ہے، کیونکہ زیادہ تر صنعتی فضلہ یعنی جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ زمین میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ کسی فیکٹری کا را مٹیریل ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ پورا ایک کنٹینر بھرا ہوا کچرا ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، زمین میں مٹی بن جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک وغیرہ، شیشے کی بوتلز وغیرہ، یہ کئی 100 سالوں تک گلتی سڑتی نہیں ہیں اور وہ زمین پر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین ہمیں بہت ہی گندی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں واٹر پولیوشن یعنی آبی آلودگی کی، تو صنعتی جو فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اکثر اسے پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو صنعتوں کا را مٹیریل ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے بہت ساری صنعتیں اس کو کیا کرتی ہیں، سمندر میں ڈال دیتی ہیں، دریا میں ڈال دیتی ہیں، پانی میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آبی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ پانی گندا ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی، دریا کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساحل سمندر اور دریاؤں کے کنارے پھینکا جانے والا کچرا نہ صرف پانی کو آلودہ کرتا ہے، بلکہ آبی حیات یعنی جو جانور سمندر دریا میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، ان کی جان کے لیے خطرہ بھی بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے آلودگی ہے نا، اگر کوئی انسان آلودگی میں، گندگی میں رہتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو صرف پانی سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں جو آبی حیات ہیں، تو اگر ان کا پانی ہی زہریلا بن جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ آبی حیات کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کمپنی کا کیمیکل شدہ پانی، جس میں کیمیکل شامل ہے، وہ پانی سمندر میں گرایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دریا میں، سمندر کے کنارے کچرا، اس کی وجہ سے سمندری جو مخلوق ہے ان کو بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساحل سمندر پر پھینکی جانے والی تھیلیاں کچھوے یعنی جو ٹرٹل ہوتے ہیں وہ نگل لیتے ہیں؟ یہ تھیلیاں ان کے حلق میں پھنس کر سانس روکنے کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھوے مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لینڈ پولیوشن، واٹر پولیوشن اور ایئر پولیوشن کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان آلودگی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذمہ دار بھی ہے، کیونکہ یہ سارے جو عوامل ہیں اس میں انسان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اپنی آسانی اور سہولیت کے لیے انسان قدرتی وسائل کا استعمال انتہائی بے دردی سے کر رہا ہے۔ وسائل کے استعمال میں یہ بے حد احتیاطی ماحول کو آلودہ کر رہی ہے۔ تیزی سے پھیلنے والی بے شمار بیماریوں کا سبب آلودگی ہے۔ فضائی آلودگی دمے کے مرض اور پانی کی آلودگی سے پیٹ کے امراض کو جنم دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلدی امراض بھی پانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح پیڑ پودے پر بھی آلودہ ماحول کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جاندار شے ہیں، پودے بھی جاندار ہیں، ان پر بھی ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ پودوں کی نشو و نما کے لیے صاف ہوا، زرخیز مٹی اور صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام عناصر آلودہ ہو جائیں تو پودوں کی صحت
सेहत मंद नशोनुमा नहीं हो पाती। आलूदगी जानवरों पर भी असर अंदाज होती है। फिजा, ज़मीन और पानी में जब मौजूद जहरीले अनासिर जानवरों की ज़िंदगी पर गैर सेहत बख्श असरात मुरतब करते हैं, तो यही वजह है कि बहुत से जानवरों की नस्ल अब नायाब हो चुकी है। बहुत से जानवरों की नस्ल मादूमियत की तरफ जा रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है। बहुत से जानवरों की नस्ल ख़त्म हो रही है, बहुत ही कम तादाद में जानवर रह गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही ज़मीनी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी है। दरियाई सिंध में पाए जाने वाली अंधी डॉल्फिन यानी ब्लाइंड जो डॉल्फिन थी, उसकी तेज़ी से ख़त्म होती हुई नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ आलूदगी का ही नतीजा है। आलूदगी की वजह से ही अंधी डॉल्फिन की नस्ल तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। इसी तरह दूसरे बहुत सारे जानवरों की भी नस्ल को ख़तरा है। डियर्स, अब आप लोग मेरे एक सवाल का कमेंट सेक्शन में आज लाजमी जवाब दीजिएगा। जो अशिया दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल होती हैं, इन पर कौन सा निशान बना होता है? इसका जवाब आप लोग मालूम कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका जवाब दीजिएगा। ये तो थी आलूदगी और उसके वजूहात और इसकी अक़साम। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस आलूदगी से कैसे बचा जाए। आलूदगी से बचाव के कोई तरीके हैं? तो माहौल को आलूदगी न सिर्फ इंसान बल्कि ज़मीन पर रहने वाले हर जानदार की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। यही वजह है कि दुनिया के माहौल को कसाफत से पाक रखने के लिए कुछ इंतहाई अहम इक़दामात की ज़रूरत है, जिससे हम आलूदगी से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ज़राए आमदोरफ़्त। जब हमने इसकी वजूहात, आलूदगी की वजूहात को डिस्कस किया था, तो उसमें भी सबसे पहले ज़राए आमदोरफ़्त की ही बात की थी, ट्रांसपोर्ट की बात की थी। तो ज़राए आमदोरफ़्त के इस्तेमाल को महदूद करने से किसी हद तक आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। बहुत से मुल्कों में पैदल और साइकिल के ज़रिए सफ़र को इसलिए तरजीह दी जाती है क्योंकि ये न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि माहौल को इन कसावतों से भी महफूज रखता है जो एक गाड़ी से पैदा होती हैं, जो मशीनी ज़राए आमदोरफ़्त से पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर गाड़ियों के इंजन को बरवक्त सर्विस होती रहे तो इनसे जहरीली गैसों का इखराज कम से कम होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें और अपने इंजन की बरवक्त सर्विस करवाते रहें। इस तरह हम फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं। हम रोज़ाना ऐसी बहुत सी चीज़ें कचरे में फेंक देते हैं जो किसी न किसी तौर पर दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, रिसाइकल किया जा सकता है। मसलन रद्दी, कागज़, शीशे और प्लास्टिक की खाली बोतलें, खाली डब्बे, थैले वगैरह। अगर इन चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल यानी रीयूज़ में लाया जाए तो जगह जगह कचरा ना फैले, जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा। यहाँ पर देखें, ये गत्ता है और ये कागज़ है, ये एक डब्बा है, खाली डब्बा। इसको इस्तेमाल करके, इसको रीयूज़ करके, रिसाइकल करके इन्होंने शोपीस बना दिए हैं। इस तरह हम भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों से हम दूसरी कोई नई चीज़ बना सकते हैं। जंगलात, दरख्त, पेड़ पौधे हमारे माहौल को न सिर्फ खूबसूरती देते हैं बल्कि आलूदगी को भी कम करते हैं। पौधे फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, ग़िज़ा बनाने के अमल में इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में माहौल को ऑक्सीजन गैस फराहम करते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत अजीम नेमत हैं। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जंगलात तेज़ी से काट कर इनकी लकड़ी को अपने इस्तेमाल में ला रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है।
آلودگی سے بچاؤ کے لیے ایک طرف تو جنگلات کے کٹاؤ کی روک تھام کے اقدامات کرنے چاہیے ہمیں، اور دوسری طرف ہمیں پیڑ پودے بھی وافر مقدار میں ہمیں لگانے چاہیے. کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم پودے لگائیں، زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ جنگلات کے کٹاؤ کو روکا جائے. اسی طرح ہم آلودگی سے بچ سکتے ہیں. تو ڈیئرس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. کل ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.